السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت انسان کے حق میں جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ عدل پہ بھی مبنی ہوتا ہے اور رحمت کو بھی محیط ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ مالک کے فیصلوں میں انصاف ہی انصاف ہے، ظلم نہیں، اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی بندے کے لیے منتخب کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی سگی ماں سے 70 گنا زیادہ محبتوں کے ساتھ انسان کو جن چیزوں سے روکتے ہیں ان میں اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دین کو بندے کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ نام سے ہی اسلام ہے، اس میں تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، انسان کی حفاظتیں ہیں۔ انسان اگر اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میرا رب اس کے فیصلے برحق ہیں، اس کا دین کائنات کا سب سے زبردست کافی و شافی نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، تو یہ کبھی بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ لیکن ہوتا یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو انسان کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، اس کی زندگی کے لیے حسن قرار دیتے ہیں اور اسے کامیابی کا ذریعہ کہتے ہیں، انسان اسے تھوڑی سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے یا معمولی سمجھتا ہے۔ اپنی سوچ، اپنی ثوابدید، اپنی عقل، اپنی رائے کا عمل دخل لا کے یہ سمجھ لیتا ہے یا اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے حکم میں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، مالک کے فیصلوں پہ نہ تو نکتہ چینی ہے نہ حاشیہ نشینی ہے، اعتراض بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں، اللہ اگر آپ ایسے کر لیتے یا ایسے ہو جاتا۔ رب جو کرتے ہیں حکمت ہے، لہذا مجھے اور آپ کو مسل کی تناظر میں گئے بغیر، نام کی لکیر پیٹنے کے بغیر، کلمہ پڑھنے والا، ماننے والا ایک مومن بن کے، ایک مسلمان بن کے زندگی کے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اس سے پوچھ کے چلنا ہے۔
جو ضروری قرار دیا جا رہا ہے، فرض ہے، میرے اوپر واجب ہے، میں نے اسے کرنا ہے، اور جو انداز، جو ادا، جو طریقہ، جو سلیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ نے اپنایا ہے، وہ میرے لیے کافی و شافی ہے، اسی میں حسن و جمال ہے، اور یہی اللہ ذوالجلال کی پسند ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ جو دیتے ہیں وہ لینا، جس سے روکتے ہیں رکنا، یہی میری زندگی ہے، اور یہی میری زندگی کا ایک ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے۔ جو بندہ یہ رستہ اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، چنا ہوا ہے، منتخب ہے۔ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ہاں، لوگوں کے کہنے پہ، یا جیسے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب میں، یہ کتاب دنیا کی شاہکار کتاب ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر انسان کو شیطان اندیکھی طاقتوں کے ساتھ دھوکہ کیسے دیتا ہے، اسے مطمئن کرتا ہے، اور اس کے اس راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کو مشورے دیتا ہے کہ اگر تو ایسے کر لے تو تیرے لیے کتنا بہتر ہو، تو اتنا عظیم آدمی ہے، تو پڑھا لکھا ہے، تو اسکالر ہے، تو دنیا دار ہے، مال پیسے والا ہے۔ اگر ایسے کر لیتا، وہ کسی بھی بندے کو اس کی فیلڈ میں آ کے جس طریقے سے مطمئن کرتا ہے، یہاں اگر انسان اپنے رب سے توفیق نہیں مانگتا اور اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، ہوش کے ناخن نہیں لیتا، تو کئی دفعہ بڑے بڑے علماء اور اہل علم کے لیے بھی مسئلے کھڑے کرتا ہے۔ میں ایک مثال سے آغاز کر رہا ہوں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں، دھوپ ہے، یہ اوپر آ کے بادل کی شکل میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، بدلی ہے، سایہ کر رہی ہے، اور آواز دیتا ہے کہ عبد القادر، تیرا رتبہ، تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ کیا کہنے، بلے بلے، بادل بھی تجھے سایہ کر کے چلتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف پیر نہیں ہے، ایک عالم ہے، ایک مجتہد ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب فہم ہیں، صاحب علم ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی کتاب پڑھتا ہے اور صحیح معنوں میں اسے دیکھتا ہے تو دنیا کی جتنی یہ خرافات ان کے نام سے منسوب ہیں، شاید ان کا انکاری بنے اور ابا کرے۔ پیر صاحب کہنے لگے، یار مجھ سے پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، فقہاء و محدثین آئے، ان کا علم، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام مجھ سے کہیں زیادہ تھا، ان کے اوپر تو بادل نہیں ہوئے، ان پہ تو بادل نہیں ہوئے، لہذا یہ مقام اور مرتبے کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ بادل سایہ کریں۔ کہنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، لعین اور ابلیس، مجھے دھوکہ مت دے، میرے اندر ریا پیدا کر کے، خود نمائی پیدا کر کے، جو تو مجھے کہہ رہا ہے، مجھ سے کوئی برا جملہ نہ نکلے، تو شیطان ہے، اور میں اپنے رب رحمان کی پناہ میں آتا ہوں تجھ جیسے مردود سے۔ کڑکڑ کی آواز کے ساتھ بادل چھٹا، سائیڈ پہ ہوا، اور جاتے جاتے دوسرا وار کیا۔ کہا، عبد القادر آج تو مر گیا تھا، آج تو نے نہیں بچنا تھا، یہ تیرا علم ہے جو تجھے بچا گیا ہے۔ پیر صاحب نے پھر سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کی کسی مشکل کو کوئی نہیں ٹال سکتا، میرا علم نہیں، یہ دوسرا بار نہ کر کے میں عالم ہوں، میں بچ گیا ہوں، یہ فخر، یہ ریا، یہ تکبر، یہ غرور نہیں، میں اپنے رب کی رحمت سے بچاؤں۔ حضرات، بسا اوقات شیطان اور اس کے حواری، شیطان اور اس کی شیطنت، شیطان اور اس کے حملے اس مخفی انداز سے آتے ہیں
اور شرک اور ریا جیسے خون میں، جسم میں خون چلتا ہے، ایسے سرایت کر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور بندہ اس پہ نیکی، اجر، ثواب، بھلائی، خیر کی مہر اور یقین اور اعتماد لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا کر رہا ہوں۔ حضرات اسی حوالے سے پورا سال امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے بعد بیچاری مسائل کا شکار رہتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم جس مہینے کے آخری دنوں میں ہیں، رجب ہے، یہ حرمت کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے ایک ماہ بعد یعنی شعبان کے بعد مہینوں کا سردار رمضان المبارک آتا ہے، پھر اس کے ایک مہینے یعنی شوال کے بعد حرمت کے 3 مہینے لگاتار 2 سال کے آخر میں ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، اور تیسرا جو ہے وہ اسلامی سال کے آغاز میں محرم کے نام سے آتا ہے، پھر اس کے بعد 5 مہینے صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولیٰ اور جمادہ الثانیہ، یہ 5 مہینے، اور پھر رجب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے خود مقرر کیے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 4 حرمت والے ہیں۔ ہر سال کے 12 مہینوں میں اور ہر مہینے کے 29-30 دنوں میں اور ہر دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ چیزوں کو اپنانا ہے، کچھ کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ لیکن امت مسلمہ نے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے دلیل لے کے کام اپنانے، لینے اور منتخب کرنے کی بجائے اپنی مرضیاں شروع کر رکھی ہیں، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ہر مہینے میں اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی پناہ میں بندے کو آئے بغیر حفاظت نہیں مل سکتی، اور جو کر رہے ہیں وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم بھلائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کام غلط ہے تو جواب آتا ہے، جی ہر چیز تے بدعت ہو گئی ہے، کریے کی، دعا بھی بدعت، رات کو جاگیں تو بدعت، دن کو روزہ رکھیں تو آپ بدعت کہہ دیتے ہیں، کوئی چیز کھانے لگے تو بدعت، کچھ پینے لگے تو بدعت، جائیں تو جائیں کہاں؟ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت کے فتوے لے کے اہل الحدیث بیٹھے ہیں، یہ انسانوں کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ بھائیو، آج اسی حوالے سے ہماری ملاقات ہے، اور ہم انشاءاللہ تھوڑا فرق کریں گے۔ حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ احباب کا یہ شکوہ کہ یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے، بھائیو سنیے، جو چیز 2 باتوں سے ثابت ہو جائے، 2 دلیلیں، اس کا پروف دے دیں۔ ہر خطبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں جو بھی کام کرنا ہے، جس سے رکنا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس پر سب سے بہترین خطبہ، سب سے بہترین دلیل، سب سے بہترین گفتگو، سب سے زبردست اور کمال کی آسمان سے تشریح اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، اگر اس سے کچھ ملتا ہے تو بھلائی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ادا، کتاب اللہ کے بول جو بولتی ہے وہ، اس کو جو ہستی تول کے دکھاتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا کوئی طریقہ، کوئی سنت، کوئی ادا، کوئی کیف، کوئی حیت، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی انداز جو محبوب کے اسوہ سے مل جائے اور آپ کی طریقت سے مل جائے، اس سے اچھی ادا کوئی نہیں، اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں، وہ آپ اپنائیں۔ یہ 2 چیزیں دلیل ہیں، یہ آپ کے لیے دلیل ہے۔ قرآن مجید بول کے کہہ دے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تول کے کہہ دیں، آپ کر کے دکھا دیں، کوئی آپ کے سامنے کرے، آپ اس کی رپورٹنگ کے بعد اس پہ تقریر فرما کے اسے پسند کر لیں یا چپ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلقہ کوئی بات ہو، آپ وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لینا چاہیں لے سکتے ہیں، جس کو چھوڑا ہے آپ چھوڑیں گے، یہ ہے دین۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات کو بدعت نہیں کہتے۔
دنیا کے اندر جدتیں اور ہیں اللہ نے رکھی ہیں، اور نئی سے نئی چیزیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے علم میں بھی نہیں، جو نئی سے نئی ایجادات آتی چلی جائیں گی، بنتی چلی جائیں گی، آپ اپناتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا جب بات دین کی ہو رہی ہوتی ہے تو میرے دوست بیچ میں دنیا کی مثالیں لے کے، سر جی پھر آپ ایسے کریں، سائیکل پہ نہ چڑھا کریں، آپ کے دور میں نہیں تھا، بدعت ہے، بائک پہ مت بیٹھا کریں، بدعت ہے، کار پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ سواری مت کیا کریں، تب نہیں تھی، بدعت ہے، پیپسی مت پیا کریں، تب نہیں تھی، بدعت ہے، پنکھے مت چلایا کریں، تب نہیں تھے، بدعت ہے۔ میرے دوست مسئلے کو سمجھ، حقیقت کو دیکھ، باتوں کو گڈ مڈ کر کے ادھر کی ادھر کر کے تو جو مرضی نیا کر، لیکن دین کتاب و سنت کا نام ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دین کے معاملے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل کر کے گئے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نیا لا کے اسے دین کہیں تو یہ زیادتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، محبوب کہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ دنیا میں آپ اسے اچھا سمجھ کے، بھلائی سمجھ کے، بہت زبردست سمجھ کے، با کمال لازوال سمجھ کے، علماء کے فتوے اور ہلا شیری سمجھ کے بلے بلے اور داد لیتے ہوئے کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں جن نئی چیزوں کو دین سمجھ کے داخل کیا گیا ہے، دنیا کی بدترین چیزیں یہ ہیں، یہ ختم نبوت کی مہر ہے، یہ ختم نبوت کی مہر ہے۔ محبوب کہتے ہیں بدترین کام ہے، اور جو دین میں نئی چیز ہو، بدترین ہو، وہ کیا ہے؟ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ یہ دین میں جدت کے نام پہ جو جو آپ انٹر کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ بدعت کی یہ خوبی ہے کہ بندے کو راستے سے اتار لیتی ہے، یہ دین کی موٹر وے پہ، صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دیتی، یہ کھینچ لیتی ہے دائیں بائیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، گمراہ کر دیتی ہے، اور یہ گمراہی اسے جنت سے کتنی دور لے جاتی ہے؟ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس کی راہیں، اس کے دروازے جنت کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ جہنم کی طرف اس گہرے گڑھوں میں لے کے جاتی ہے اور آگ میں لے کے جاتی ہے۔ حضرات، دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی انسان اتنا جری اور اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سلنڈر والا چولہا جلا کے اس پہ بیٹھے، یا کہیں لکڑیوں کو آگ لگا کے اس پہ بیٹھے، یا کوئلوں کے اوپر سے گزرے۔ یہ انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اس سے بڑھ کے رحمت للعالمین اور کیا کہیں۔ انہی تین چیزوں کے مابین آج ہماری مثالیں ہیں، اور کتاب و سنت سے اس کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کرے حقیقت سمجھ آئے۔ بھائیو، گفتگو کا مقصد کسی کو گرانا اور کسی کو اٹھانا اور بلند کرنا، کسی کو ہار کی طرف لے جانا، کسی کو جتوانا مقصد نہیں ہے۔ مجھے اپنی لائف، آپ احباب کو اپنی لائف، اپنا مستقبل، قبر، نشر، حشر کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ جناب آپ نے سب بدعت کہہ دیا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جو چیز مقرر کر دیں ہم اس سے کبھی نہیں روک سکتے۔ پوری دنیا میں ایک بھی اہل الحدیث آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو اس سے روکے۔ مثال لیجئے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، کوئی اہل الحدیث آپ کو کہے کہ جناب آپ سوئے نہیں، یہ سونا بدعت ہے، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادت مبارکہ کیا تھی؟ کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی، عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے، الا کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی ضروری، کوئی مجبوری ہے، کوئی کاروان کا معاملہ ہے، کوئی واض و نصیحت ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، جیسے آپ رات اٹھ کے ہررا کی طرف گئے، یا آپ کے امور ازدواجی ہیں، ان کے علاوہ آپ نے اپنی عادت رکھی ہے کہ آپ رات کو عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے۔ آپ سوئیں، کوئی آپ کو بدعتی کہے تو مجھے ضرور بتائیے، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ دلیل موجود ہے۔ 2 حصے رات گزر گئی ہے، رات کا آخری پہر ہے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں،
آپ اٹھیے، وضو کیجئے، غسل کرنا ہے غسل کیجئے، فریش ہونا ہے فریش ہوئیے، نہا دھو کے وضو کر کے مصلی پہ آئیے، گھر میں جگہ ہے تو زیادہ بہتر، اگر نہیں تو کسی مسجد میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعتیں، 9 رکعتیں، 11 رکعتیں آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، لمبا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، آپ تلاوتیں کرنا چاہتے ہیں کیجئے، آپ رکوع سجود لمبے کرنا چاہتے ہیں فرمائیے۔ پوری دنیا میں ایک بھی اہل الحدیث آپ کو اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں دے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی سیرت سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطیرہ اور اسوہ و قدوہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا آپ اس کو کیجئے، کوئی بندہ آپ کو روکے جناب یہ نوافل پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا ضرور، لیکن کوئی نہیں ملے گا۔ حضرات، فجر سے پہلے آپ کا دل کرتا ہے میں کھانا بناؤں، آپ بنائیے، پکوان بناؤں، آپ فرمائیے کیجئے جو کرنا ہے، آپ کا کھانے کا من ہے کھائیے، اسے سحری کا نام دیجئے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سوموار کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ روزہ رکھیے، کوئی اہل الحدیث آپ کو منع نہیں کرے گا، روکے تو مجھے ضرور خبر دینا۔ آپ کا زندگی کا یہ دن ہے، اور اس دن میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ روزہ رکھتے تھے، آپ رکھیے۔ لیکن اگر آپ جمعے والے دن اسپیشلی طور پہ جمعے کا روزہ رکھنے لگیں گے، جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا بولے گا، کہے گا نہیں بھائی اس دن کو خاص کر کے اکیلے جمعے کے دن کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، دن افضل ہے، عظیم ترین ہے، لیکن اس دن کے حوالے سے سحری اور روزے کا معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی نہیں ملا، دنوں کو ایام کو مقرر کر دیا گیا۔ آپ پل پل کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں کریں، روکیں گے کہاں؟ جہاں آپ کی سنت سے چیز ثابت نہیں ہوگی۔ طلوع فجر ہو گئی ہے، آپ اذان کہیں، پوری دنیا میں ایک بھی اہل الحدیث آپ کو نہیں بولے گا کہ جناب طلوع فجر ہے، اذان کیوں کہی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے، زندگی میں ثابت ہے۔ مسئلہ کہاں بنے گا؟ جب کوئی اذان کہنے سے پہلے درود پڑھنا شروع کرے گا، درود پڑھنا شروع کرے گا۔ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ وارننگ دے گا، وہ کہے گا، سمجھائے گا، زبردستی تو ہے نہیں، ڈنڈا سوٹا .com تو نہیں ہے، وما علیک الا البلاغ المبین، بات سمجھانا اور پہنچانا تو ہے۔ او میرے بھائی، اذان کہہ فجر کے لیے ضروری ہے، لیکن محبوب کی سنت کے مطابق کہہ، پہلے اذان کہیے، مؤذن جب اذان دے رہا ہو اس کا جواب دیجئے، حی علی الصلاۃ پہ حی علی الصلاۃ کہنے لگو گے، پھر یہ بولے گا کہ نہیں، حی علی الصلاۃ کا جواب حی علی الصلاۃ نہیں ہے، یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اذان دے لی ہے، اذان کا جواب سن لیا ہے، اب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھیے، اس میں محبوب کے لیے وسیلے کا سوال کیجئے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اب درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی، یہ ہے ترتیب۔ اگر آپ ترتیب بدل کے کہیں گے جناب حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، میں نے درود ہی پڑھا ہے نا، پہلے بھی پڑھ رہا ہوں آخر میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں اپنے ایسے دوست کو شدید جب اسے کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہوگی، یہ اذانیں یہ نمازیں روح کی خوراک ہیں، کھانا تیار ہے، سب لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، میں لا کر کے پہلے میٹھی چائے پلانے لگا ہوں، یہ میرا بھائی نہیں پیے گا، پاجی چائے انڈت ہے، میں کہتا ہوں کھیر پہلے کھا لیں، میرا دل کر رہا ہے آپ میٹھے میٹھے میرے ویرے ہیں پیارے ہیں، تو آپ یہ ذرا سویٹ ڈش لیں، کہے گا جناب بھوک لگی ہے، بھوک نہیں ماریں، پہلے کھانا کھانے دیں۔ اصول بھی یہ ہے کہ سویٹ ڈش عموماً آخر میں آتی ہے،
تو اکثر بھائیوں کے ساتھ ایسے کر کے دیکھا، بولتے ہیں تیری میری زندگی کا اصول اور ضابطہ تو ہم توڑنے نہیں دیتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور طریقت اور ان کی سنت کو جو ہم نے دیکھا ہے اور پایا ہے، اس میں اپنی مرضی جی حرج کیا ہے؟ جو حرج کھانے سے پہلے چائے پینے میں یا سویٹ ڈش لینے میں ہے، اس سے کہیں بڑا حرج اس میں ہے اگر تجھے نظر آئے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو سمجھ آئے تو۔ اذان ہو گئی ہے، آپ 2 سنتیں فجر کی پڑھنا چاہیں، کوئی اہل الحدیث آپ کو نہیں روکے گا، کیوں؟ سنت سے ثابت ہے، جو ثابت ہے دلیل مل گئی ہے۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا تول کے ایک سائیڈ پہ کر دی جائے، یہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پھر بھی اجر میں، ثواب میں، ثواب میں، دولت میں، عزت میں، آبرو میں یہ ان سے زیادہ ہیں۔ آئیے آپ مسجد میں آئے ہیں، 2 رکعت پڑھیے، نماز فجر ہے، فرض ہے، آپ کو کوئی اہل الحدیث نہیں روکے گا، بدعت نہیں کہے گا، کیوں؟ ثابت ہے۔ آپ نماز فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ذکر کریں، اذکار کریں، تلاوتیں کریں، سورج طلوع ہونے تک کوئی اہل الحدیث آپ پہ فتویٰ نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور مسجد میں پہنچے ہیں، سورج طلوع ہونے میں ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں اور آپ 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کوئی اہل الحدیث منع نہیں کرے گا، کیوں؟ سنت سے ثابت ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بندہ 1 رکعت پڑھ لیتا ہے اور دوسری سورج کے طلوع ہوتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتا؟ فقد ادرک الفجر، اس کی فجر قضا نہیں ہوئی، اس نے فجر کو پا لیا ہے۔ حالانکہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے نماز پڑھنی منع ہے، منع ہے، نئے سرے سے آغاز نہیں ہوگا، لیکن تیری کوئی عبادت رہتی ہے اور وہ عبادت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے شروع کر چکا ہے، اب اگرچہ اس کے طلوع ہوتے ہوئے بھی باقی کی گئی ہے اور تم مسجد میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر اذکار جاری ہیں، تلاوتیں جاری ہیں، ممانت نہیں ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، سوا نیزے پہ 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اشراق، کائنات کا کوئی بندہ اہل الحدیث آپ پہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، کیونکہ ثابت ہے۔ بدعت کا فتویٰ کب آئے گا؟ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت میں کچھ اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے، یقیناً یہ لفظ سننا پڑے گا، کیونکہ دین میری اور آپ کی چاہتوں کا نام نہیں، یہ اللہ کی رضا کا نام ہے اور رب کی پسندیدگی کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اسلام میں نے خوشی سے تمہارے لیے چنا ہے، اللہ کی خوشی پہ خوش ہونا۔ حضرات 2-2.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا ٹائم ہوا ہے، ضحیٰ کا، آپ پڑھیں، کوئی آپ کو بدعتی نہیں کہے گا، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جہاں دل کرتا ہے مصلی بچھائیں، کوئی منع کرے تو مجھے بتائیے۔ نماز ظہر، نماز عصر، سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے ایک بندہ سویا ہوا اٹھا، مجبوری تھی، نہیں آنکھ کھلی، آتا ہے وضو کرتا ہے، اگلے دن تک ڈیلے کرے نہیں، محبوب کہتے ہیں وضو کرے، نماز پڑھے، اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت اس نے پڑھ لی ہے، باقی 3 رکعتیں بعد میں پڑھی گئی ہیں، فقد ادرک العصر، اسے اثر مل گئی ہے، سنت کی مہر، ختم نبوت کی مہر لگ گئی ہے، اس کی قضا نہیں لکھی جائے گی، ادا لکھی جائے گی، ادا لکھی جائے گی۔ ووٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا، آخری 1 منٹ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے تو پریزائڈنگ افیسر کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو لے کے اس کا ووٹ، حالانکہ اگرچہ اس کے اوپر 10 منٹ بھی کیوں نہ کام چلا جائے۔ حضرات سمجھیے رب کے دین کو، آسان کتنا ہے، اچھا کتنا ہے، پیارا کتنا ہے، نرمیاں کتنی ہیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کے اپنے اوپر چیزیں مسلط کی۔ حضرات یوں چلتے چلتے اذان مغرب کے بعد آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اہل الحدیث آپ پہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بدعت ہے، محبوب نے پڑھی ہے اور یہ بھی کہا ہے جو پڑھنا چاہے پڑھے، اس کی بھی اجازت۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے سترہ رکھا ہے، دیوار کا سترہ، ستون کا سترہ، نیزہ تھا آپ کے پاس، آپ نے وہ گاڑا، کسی نہ کسی چیز کو رکاوٹ بنا کے محبوب نے پھر نماز پڑھی ہے، اور اس کے سترے کے اور خود کے مابین سے کسی کو گزرنے نہیں دیا، کوئی گزرا ہے تو ہاتھ کیا ہے، یا آپ چل کے آگے آگے ہیں،
بھیڑ کا بچہ ہے، آپ دیوار تک ساتھ لگے، اسے پیچھے سے گزارا ہے، آگے سے نہیں گزارا۔ کائنات میں سب سے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والی ہستی، ان کی نماز کے اندر یہ چیز ملی۔ الحمدللہ آپ یہ کام کریں، آپ کو کوئی بدعتی نہیں کہے گا، فتویٰ نہیں آئے گا، کیوں؟ آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر نماز میں آپ اپنی مرضی سے حرکات و سکنات اور ڈانس اور دیگر چیزیں اور رقص اور یہ کریں تو یقیناً کہنے والے نے کہنا ہے، بولنے والے نے بولنا ہے۔ مغرب ہو گئی ہے، عشاء ہو گئی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق یوں دن گزرا ہے۔ حضرات آئیے روزے کی طرف، آپ نے سوموار کو رکھا، جمعرات کو رکھا، فتویٰ بدعت کا نہیں آئے گا۔ 13 14 15 چاند کی تاریخ کے آپ نے روزے رکھے، محبوب کی سنت ہے، ثابت ہے، بدعت کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے، بدعت کا فتویٰ نہیں، کیونکہ ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، تو وقت کا صحابی بھی ہو تو محبوب سے کیا کہتے ہیں؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، جو اپنی مرضی سے دین بنانے کی اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ میرا نہیں ہے، وہ سنت والا نہیں ہے، وہ بدعت میں جا گرا ہے۔ ایک شخص فرض نمازیں نوافل سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، محبوب نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس نے یہ رائے دی کہ اب پوری زندگی قیام کروں گا، آرام چھوڑ دوں گا، محبوب نے کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اگر کسی نے میری سنت سے ہٹ کے اضافہ سمجھ کے میرا صحابی بھی کیوں نہیں کرے، وہ بدعت پہ ہے، وہ سنت پہ نہیں ہے، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، میری امت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ میری امت بدعتی نہیں ہے۔ ایک شخص شادی کرتا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ کو کوئی اہل الحدیث نہیں ملے گا جو اسے کہے کہ تو نے بدعت کی ہے۔ وہ دوسری شادی کرتا ہے، دنیا لاکھ چیخے پیٹے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اسے بدعتی یا غلط نہیں بولے گا، تیسری چوتھی جواز ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں مجرد زندگی، میں چھڑی زندگی، میں اکیلی زندگی، میں تنہا زندگی، یہ دین کی خدمت میں باقی زندگی لگا دینی ہے، تو محبوب نے خود بلا کے کہا تھا میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، گھر بھی چلاتا ہوں، میں سوسائٹی میں بھی رہتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں دین کے سلسلے بھی چلاتا ہوں، دین کا کام بھی کر رہا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور لوگوں بدعت تب بولا جائے گا جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی سے کرتے پھریں۔ میں اس کی وضاحت آج انشاءاللہ تعریف کی شکل میں کروں گا، لیکن تھوڑی مثالیں ہیں انہیں واضح کرتے چلے جائیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال پیسے سے، دولت سے اکنامکلی جو پیکج دیا ہے وہ سنت کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی نہیں روکے گا۔ سنیے، آپ کے پاس مال ہے، آپ 2.5% دے دیتے ہیں، آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، جتنی شریعت نے ان کی تعداد ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہ دیتے ہیں، سنت ہے، ثابت ہے، صحیح ہے۔ آپ کے پاس اونٹ ہیں، اونٹوں کی تعداد خاص کے اوپر جا کے وہ زکوٰۃ لگتی ہے، آپ نے وہ پے کر دی، ٹھیک ہے۔ آپ کی فصل ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ نے اس دن جب ڈھیری اٹھانی ہے وہ حق نکال دیا ہے، آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ آپ نے اپنی زمین ٹھیکے پہ لی ہے اور اس میں کاشت کیا ہے، پھر آپ کو اس پہ پیسہ لگانا پڑا ہے، کھاد سپرے اور دیگر معاملات ہیں، ٹھیکہ بھی دیا ہے، آپ 19 من اپنے پاس رکھے 20واں من نکال دیں، بدعت کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ آپ کی زمین بارانی ہے، آپ نے بیج ڈالا ہے اور بارش سے سب ہو گیا ہے، آپ نے وہ اٹھائی ہے، 9 من اپنے پاس رکھیے، 10واں من اللہ کے رستے میں دیجئے، کوئی بدعتی نہیں بولے گا۔ آپ دیتے چلے جائیے، آپ وصیت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، لیکن اگر آپ 1/3 سے زیادہ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کرنے کا آپ کو حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ اپنے مال کا 1/3 وصیت کر دیتے ہیں کہ تیسرا حصہ فلاں کو دے دیجئے، مسجد کو، مدرسے کو دے دیجئے، میرا فلاں پوتا جو ہے یتیم ہے اس کو دے دیجئے، وصیت نافذ کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جتنی زمین ہے، جتنی پراپرٹی ہے، فلاں خیراتی ادارے کو دے دی جائے، فلاں شخص کو دے دی جائے، میرے بچے میرے نافرمان، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسجد اور مدرسے کو دے دی جائے، جواب آئے گا نہیں، ظلم ہے، ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔
یہ مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ممانت ہے، رکا جائے گا، بھلے اس کا ارادہ کتنا اچھا کیوں نہیں، نیت کتنی نیک کیوں نہیں، اور خلوص اور جذبہ بے شک وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اہل علم بولے گئے حضرات یہ ساری باتیں تمہید میں جتنی مثالیں میں نے دی ہیں عبادات سے جڑی ہوئی، اس میں اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو احباب نے مہینوں سے جوڑ رکھی۔ بھائی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، گزر گیا، اگلا آئے گا۔ اس کے پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ دنیا کی عظیم ترین موتوں میں سے موت شہادت ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، رب گناہ معاف کر دیتا ہے، رتبہ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے والے کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھیے، دنیاوی معاملات ان کے یہاں سے موت کے ساتھ ہی شہادت، موت کے بغیر شہادت نہیں۔ یہ نہیں کہ انہیں موت ہی نہیں آئی، موت آئی ہے، قتل ہوئے ہیں، ذبح ہوئے ہیں، ٹکڑے ہوئے ہیں، اڑا دیے گئے ہیں، جلا دیے گئے ہیں، شہادت کے رتبے پہ گئے ہیں۔ اللہ کے ہاں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لہٰذا اس میں چکر میں جا کے روحوں کی باتیں کر کے ادھر ادھر کے سلسلے چلا کے بدعات اور خرافات اور ظلم اور زیادتیاں کر کے اپنی طرف سے چلو، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بدعات کے چکر میں روحوں کے ساتھ نہیں کہ وہ جناب جمعہ رات کو آتے ہیں، وہ ڈیلی ایسے ایسے ہے، وہ رب کے ہاں زندہ ہیں، ادھر تمہارے واپس نہیں آنے والے۔ ان کی زندگی کیسے، اس کا شعور صرف اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ تمہیں تو اپنے ماں کے پیٹ میں جہاں سے زندگی گزار کے آئے اس کا شعور یاد نہیں ہے۔ تم باپ کی پشت میں زندہ تھے، کیسے رہے وہ شعور نہیں ہے۔ اماں کے پیٹ میں زندہ تھے، اس کا شعور نہیں ہے۔ ماں کی سینے کی ہڈیوں میں تھے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم مٹی کے اندر زندہ تھے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تم پانی کے بلبلے تھے، وہاں زندگی تھی، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تم آگ میں ہوا میں زندہ تھے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تم عالم ارواح میں تھے اور بولے بھی تھے، الستو بربکم قالوا بلا، تمہیں اس بولنے کا شعور نہیں، جہاں تم ابھی گئے نہیں اس کے شعور کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ لہٰذا قیاس مت کرو، زندگی ہے لیکن جیسے اس کی شیا نشان ہے میں نے دے رکھی ہے، بحثوں میں چکروں میں مت پڑو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ 10 دن اہل بیت کی شہادت کے حوالے سے جس انداز میں جن چیزوں کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت نے بین نہیں کیے، گلے نہیں پھاڑے، سر سے دوپٹے نہیں اتارے، اور وہ سارے مناظر جو پیش کیے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس پہ کھل کے جو مرضی کرتا پھرے اسے روکے گی صرف رب کی ذات۔ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا ہے جتنا مرضی سخت المیہ ہو، تکلیف دہ معاملہ ہو، 70 لاشیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں۔ سید الشہداء جناب امیر حمزہ محبوب کے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں رضائی، اور آپ کے چچا بھی ہیں، ان کی موت اور ان کے جسم کا انگ انگ کا کٹنا محبوب کے اوپر جو حالت بپا کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے باقی، آپ کو پتہ ہے سن 3 ہجری میں احد واقعہ ہوا ہے، یہ احد کا، باقی 7 سال مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے اس مہینے کے اندر رمضان میں یہ کیفیت بپا نہیں کی ہے۔ جو بدر میں تھی 14 شہداء اور جو احد میں تھی 70 شہداء، 7 سال تلک وہ انداز جو آج ہم نے اپنایا ہے، بلکہ محبوب نے کہا مشکل میں من شکل جیوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو مشکل وقت میں آ کے گریبان پھاڑے، چہروں پہ تھپڑ مارے، اپنے آپ کو پیٹے اور اللہ کے بارے میں جاہلیت کے بول بولے، وہ میرا نہیں ہے۔ مت کرو ایسے، مت کرو ایسے، روکا ہے محبوب نے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کو پیار ہی نہیں، آپ کو محبت ہی نہیں، آپ کو غم ہی نہیں، آپ کو یہ نہیں، تو دوستو ہمارا غم بھی معیاری ہونا چاہیے، خوشی بھی معیاری ہونی چاہیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محرم کے بعد سفر آیا، دنیا نے بڑے بڑے اصول بنا لیے، شادی نہیں کیجیے، روکیے بھائی، کاروبار نہیں کیجیے، سفر نہیں کرنا، غلط ہے، نقصان ہو جائے گا، بچے گا کچھ نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے محبوب نے وضاحتیں کر دی، صفائیاں دے دی، لوگوں لا سفرا ولا طیرا ولا حامہ
یہ جو موہوماتی طلسماتی چیزیں بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ جو کھوپڑیاں، یہ بدروح ہیں، اور یہ سفر کا مہینہ منحوس، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے بھائیو۔ اہل الحدیث یہاں بولتا ہے، بتاتا ہے، اس میں ڈیل کرو، اس میں کوئی کام کرو، عام دنوں کی طرح ہے، اس کا ایسے کوئی نہیں جیسے عام دنوں میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، نقصان سفر میں بھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ نہیں بھی ہوتے۔ ہمارے سفر کے مہینے مصروف ترین ہوتے ہیں، دن رات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا جانا۔ اگر ایسا معاملہ سفر کے مہینے میں ہوتا تو شاید وہابی بچے ہوئے نہ ہوتے۔ لہذا حق بتانا، حقیقت بتانا، اسے مسلمان کو لینا چاہیے۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، بلا وجہ فتوے بدعت کے بھی نہیں ہوں گے، اور بلا وجہ انکار کر کے لوگوں کو مذاق بنا کے وہ جی ہر چیز ہی ایسے ہوگی، ہر چیز ہی ایسے ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے جو ملتا ہے وہ کیا جائے گا۔ محبوب کے ہاں محرم کے مہینے میں شادی کی رکاوٹ کا ایک بھی کوئی صورت، کوئی قرآن کی آیت، کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، بلکہ اہل بیت کی خود محرم کے دنوں میں کربلا کے اندر کی شادیاں ایک حقیقت ٹھہری۔ آپ اور میں اٹھے اور مفتی بن گئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھ گئے، شریعت کے فیصلے کینسل کرتے رہے اور کچھ نئے بناتے رہے، اور اوپر سے کسی نے روکا تو ہم نے کہا خبردار، ہمیں کہنا کچھ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اور شریعت کی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آگے چلتے ہیں اور مزید تھوڑی بات لیتے ہیں۔ ربیع الاول آ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی خوشی کا معیار بنا دیا گیا۔ اس میں کہیں ڈھیریاں لگی، کہیں پہاڑیاں لگیں، کہیں کچھ ہوا، کہیں گلیاں سجیں۔ کیا ہے؟ محبت ہے بھائی، محبت اور عقیدت۔ کلمہ پڑھنے والے کو تھی تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، صحابی کو تھی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا تھا، گلے لگا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، دیدار کیا تھا، ملاقات ہوئی تھی، صحبت ملی تھی، پھر صحابی جا کے لقب ملا تھا۔ لیکن اگر اس نے اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرنا چاہا، محبوب نے صاف کہہ دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقوں سے بڑھ کے اپنے طریقے اپناتا ہے اور ڈالتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ محبوب کی زندگی میں یہ دن نبوت کے بعد 23 مرتبہ نہیں تو 22 مرتبہ تو آیا ہے، 22 مرتبہ۔ ایک دفعہ بھی آپ نے وہ کچھ نہیں کیا جو آپ اور میں کرتے ہیں۔ اہل الحدیث بولے گا تو مان یا نہ مان تیری مرضی، بتائے گا کہ اللہ کے بندے یہ خوشی کا معیار نہیں ہے۔ محبوب کے آنے کی خوشی دنیا کے ہر انسان کو ہے، جن و انس کو ہے، لیکن خوشی تقاضا یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں محبوب سے محبت اور پیار ہے، عقیدت اور خوشی ہے، تو محبوب کی پیروی کیجیے۔ آپ نے 23 سالہ اپنے دور نبوت کے اندر ایک دفعہ بھی ایسے اس جشن کو نہیں منایا ہے۔ اگلے مہینے آتے گئے، حتیٰ کہ رجب آ گیا، 22 رجب آ گئی، کنڈے آ گئے۔ حضرات، ایک تو کنڈے ہیں نا دہی والے، ایک کنڈا آپ نے پہلے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بزرگوں سے پوچھے، وہ نیچے سے جیسے ہمارے ہاں آج کل چھوٹی کنڈی ہے، اس شیپ میں بڑا ہوتا تھا، باقاعدہ اس کا ایک مولا ہوتا تھا، گندم اس میں چھڑی جاتی تھی، کیونکہ مٹی کے ڈھیلے ساتھ آتے تو زور زور سے اسے مارا جاتا، اور پھر جو ہے مٹی اس میں باریک ہو جاتی، چھج لے کے اسے چھان لیا جاتا، اور یہ پین جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا، تو وہ کنڈا اس مقصد کے لیے ہوتا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد جو میں نے دیکھا ہے، بزرگ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، جدو ٹوٹ جاتا سی نا تو پھر وہ کتے نو لسی دودھ پا دیں سی، یہ اس کا دوسرا استعمال میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک ضرب المثل چلتی ہے، اودا کنڈا کر دیتا ہے۔ یہ جملہ آپ اور میں تینوں پہلوؤں سے جانتے ہیں، کنڈا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کھانے پکتے بھی دیکھے، لوگوں کو پکاتے بھی دیکھا، فریز کرتے بھی دیکھا۔ محبوب کو میٹھا پسند تھا اور ٹھنڈا پسند تھا، کانا یحب الحل والبارد۔ یہ کھانے پینے کی ٹیکنالوجی میں سنت نے جو طریقہ دیا ہے، کمال دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو حلوہ پسند تھا، ہر میٹھی چیز اور ٹھنڈی چیز، آپ کھجور جو رطب ہے، آدھی پیلی پکی ڈوکے کی شکل میں، آدھی جو ہے وہ پکی ہوئی ہوتی ہے، مسجد نبوی میں یا مکہ میں، کبھی رمضان میں یا روزوں کے دنوں میں دیکھیں دسترخوان پہ لگی ہوئی جو فریج اور فریزر سے نکل کے آتی ہے، اس کا مزہ دوہرا ہوتا ہے، گرم کا اتنا نہیں۔ سیویاں میٹھی ہیں، مزے کی ہیں، لیکن ٹھنڈی کر لی جائیں تو مزہ اور ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ کبھی ٹھوٹھیوں میں، کبھی چپنوں میں مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کنڈیاں چیزاں پا کے کھیراں بندیاں آگے رکھیاں ہون میں تے نہیں ویکھی۔ اور پھر 22 رجب کو کیا کہا گیا؟ قربان جاؤں اپنی محبوب کی امت پہ،
جیسا کسی نے چال چلی ہم ساتھ چلے ہوتے ہیں. اور خصوصاً میں مخاطب ہوں اپنے سنی بھائیوں سے. ان کے سینے میں محبت ہوتی ہے تو سنی کہلواتے ہیں, سنت کی محبت نہ ہوتی تو سنی کیوں کہلواتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ڈی ٹریک ہو گئے, راستے سے ہٹا دیے گئے, دیکھا دیکھی وسیم میں, سوسائٹی میں, سماج میں, معاشرے میں چل رہا ہے, چلے یار حرج کیا کر لیتے ہیں, ادھر سے آیا ہے میٹھا کھا لیتے ہیں, حرج کیا ہے. ارے میرے دوست, جس میں کتے کو ڈالا جاتا تھا اس برتن میں اگر آپ کو کوئی کھانا پکا کے دے رہا ہے تو میری تو معذرت ہے. چیز دیجیے ضرور دیجیے, لیکن پریزنٹیشن تو کسی اچھے سے انسان میں اور مسلمان میں اور ایک عام جانور میں فرق کیجیے. ہوا کیا ہے جی, اس دن امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا, نہ اس دن ان کی پیدائش نکلی, نہ اس دن ان کی شادی نکلی, نہ اس دن ان کی وفات نکلی, تو پھر کس چیز کے حوالے سے؟ امیر المومنین, کائنات کے اندر عظیم ترین صلاحیتوں کے مالک, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف, محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے, آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے کاتب وحی جناب امیر معاویہ کی وفات تھی. دشمن نے اس کی خوشی میں رکھے, ہم نے بھی لے لیا کہ ضروری ہے, اللہ نہ کرے کہیں باپ فوت ہو جائے, ہمسایہ کنڈے بنا کے آپ کو دعوت دے, او جی ٹورن والے تو ٹر گئے, تو مینوں ذرا خوشی سی, تے اے پتر میرے دی خوشی چ بھئی پتر نو کی ہویا, پاس ہویا اس دن, کہیں جاب لگی ہے نہیں, پیدا ہوا ہے نہیں, مر گیا ہے نہیں, کہا دے کنڈے, بس ویسے ہی وہ دی خوشی چ نا دے میں بنایا, کھاؤ, پھر میں دیکھوں گا کہ اپنے باپ کی وفات والے دن آپ اسے کیسے کھاتے ہیں. لوگوں تھوڑا احساس, اگر آپ محبوب کی سنت کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرے محبوب کے پیار کرنے والوں اور سنت کے متوالوں کے خلاف تو کوئی روپ نہ اختیار کریں. جناب معراج آ گئی اگلی. معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا, آپ کا تن تنہا 1.25 لاکھ نبیوں میں اکیلا تخصص ہے, اختصاص ہے, خصوصیت ہے, یہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی ہے. اتنا عظیم کام ہے. اس کے بارے میں 10 سے 12 قول موجود ہیں. کب تھی, تاریخ کیا تھی؟ ہمارے ہاں 27 رجب اسے مان لیا گیا 10 ہجری میں, چلیں اس کو مان لیا. اس رات کی عبادت ضروری قرار دے دی گئی, لوگ اکٹھے ہوئے, دن کا روزہ. میرے محبوب کی زندگی میں جب یہ معراج ہوئی ہے نا, غم کا سال تھا, تکلیف دہ معاملہ تھا, بیوی فوت ہو چکی, چچا جا چکے, اور مکے والے ستانے کی انتہا کر چکے. ادھر طائف گئے تو انہوں نے بھی بدن الطف کو لو لہان کر دیا. غم کے عالم میں سورہ والضحیٰ رب نے اتاری اور یتیمی کو سہارے دینے کے وعدے کیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی باتیں کی, معراج کروایا, بلندیوں پہ رب لے کر کے گیا. محبوب واپس آئے, حق تو بنتا تھا نا, لوگوں کو کہتے تسی مینوں کرو جو کہنا ہے, دیکھو مینوں رب نے کی شانہ دیتی ہیں. اگلے سال اسی رات عبادت کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے صحابہ, دن کا روزہ رکھا جاتا. پھر باقی 3 سال جو مکے میں گزرے تھے ایسے ہوتے, 10 سال مدینے میں آپ نے گزارے, آپ یہی کرتے جاتے. لیکن ایک دفعہ بھی صحیح سند یا صحیح متن کے ساتھ کوئی عبارت آپ سے نہیں ملتی کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. لہٰذا اہل الحدیث اگر کوئی دوسرا شخص ایسے کرے گا تو بدعت تو کہے گا کہ جس کی زندگی میں جسے معراج ہوا ہے, جسے نماز کا تحفہ ملا ہے, جسے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے ہیں, جسے اللہ نے اپنی آیات اور نشانیاں دکھائی ہیں, اس نے خود نہیں کیا, آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور پھر راتوں کی مجلسوں میں جو بیان ہوتا ہے, چلے وہی صحیح ہوتا. ایک شعر ہے جسے قرآن سے بھی زیادہ رتبہ دے دیا گیا, بلغ العلا بکمالہ. بلغ العلا, محبوب اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پہ چلے گئے. چلیں قرآن ہی پڑھ دیتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو اسراء کروایا. اپنے بندے کو ایتھے نوکر نو مالک عمرہ کرا دینا تے وہ بھی بیچارہ دسدا یار میرے مالک بڑے چنگے, انہاں مینوں عمرہ کرایا, مینوں عمرہ کرایا. تو کوئی دوسرا کہے چودھری بڑی گل ہے یار, تو عمرہ کر رہے ہیں اپنے پیسے نال, تے اگوں کہے گا تو صحیح یار میری نہیں حیثیت. قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم ان کے مالک ہیں, اسی اپنے بندے نو اسراء کروائیے. یہ انی آیت نو کھڈے لا دیندے نے, سبحان اللہ دی اسراء بعبدہ.
تے اگے کام شروع کر دیتا، بلغ الاولی بکمالہ، درود پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ ایسے درود کا اور ایسی تعریف کا کیا فائدہ جس میں رب کی بھی تنقیص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام۔ چلے بیان کرنا تھا، یہ کرتے۔ افراط اور تفریط محبوب نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، او میری امت مجھے ویسے بڑا چڑھا کے غلو کے ساتھ پیش نہ کرنا جیسے نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا تھا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رب نے کروائی، مالک نے کروائی، یہ کہتے ہیں نہیں جی اپے کر کے ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلے سال جو بات کی تھی اسی سٹیج پہ، معراج کے 6 حصے بنا دیے۔ پہلے حصے میں آپ براق پہ گئے اور اس کی رفتار بتائی گئی، دوسرے مرحلے میں بر کی سیڑھی پہ چڑھے اور اس کی رفتار، پھر تیسرے مرحلے میں آپ جبریل کے پروں پہ گئے اور اس کی رفتار، پھر وہ بھی جب ختم ہو گئی سدرۃ المنتہا سے آگے ایک تخت جو ہے اس پہ چڑھ کے گئے، وہ بھی جواب دے گئی۔ اب اللہ کے عرش تک جانا تھا، پھر نبوت کی اپنی رفتار سے آپ وہاں تک پہنچے اور عرش پہ گئے، پہنچے تک پیر عبد القادر صاحب بیٹھے ایسے۔ کیا کہوں، کیسے سمجھائیں؟ کیا اتنا کرنے سے قوم صرف پیسہ دے گی نا، نعرے لگائے گی، آشش کرے گی، راشن پانی لنگر چلتا رہے گا؟ وہ اللہ کے بندو تیرا رب رزق نہیں دیتا، اس کا تذکرہ کر، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کا ذکر کر جو پوری زندگی تجھ کو دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں دیتا رہا ہے۔ توحید کا بیان کر، سنت کو بلند کر کے دکھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے بتا جیسے رب نے کہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوب آپ کو نبوت ملی ہے تو رب نے عطا کی ہے، اسے رب کی نعمت سے جوڑ کے بیان کرو۔ رحمت للعالمین بنایا ہے تو اللہ الرحمن نے بنایا ہے، اسے اپنی ذاتی خوبیوں میں نہیں اللہ کی نعمت سے جوڑ کے یہ کہو کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ بنایا۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، محبوب کی تو عادت یہ تھی، یہ نہیں کہتے تھے میں خود کھا رہا ہوں، میں خود پی رہا ہوں، اللہ نے کھلایا ہے، شکر ہے اللہ کا جس نے پلایا ہے، شکر ہے اللہ نے جس کو لقمے کو معدے میں اتارنے کے رستے بنائے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ جس رب نے میرے ساتھ یہ نیکی اور بھلائی کی ہے کہ میرے جسم کے فضلے جو ان کو نکالنے کے لیے بھی رب نے راستہ دیا۔ وہ ہستی تو یہ سمجھا رہی ہے۔ لہٰذا ہماری دعوت ہے بدعت، ہر چیز کو ہم نہیں کہتے، بلا وجہ نہیں کہتے۔ کتاب و سنت سے جو چیز دلیل میں ثابت ہو، اصل میں ثابت ہو، اس میں اگر 5-6 زیادتیاں پیدا کر دی جائیں تو جائز کام بھی بدعت ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا وہ رویہ اور عادتیں اسے بدعت بناتی ہیں، وہ کام بذات خود ٹھیک ہوتا ہے۔ میں دعا کی ایک مثال لے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی بھی پل، کسی بھی وقت، کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی جگہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں یہ زیادتی کریں، جگہ کا تعین کر لیں کہ مسجد میں یا گھر پھوڑی میں، وقت کا تعین کر لیں کہ ہر نماز میں سلام کے بعد یا جب بھی کوئی فوتگی ہو اس کے گھر میں جب بھی کوئی بندہ ہے یہ ہوگی، اور پھر اس پہ دوام کریں، ہمیشگی کریں، نہ ادھر 5 نمازوں میں چھوڑیں نہ ادھر 3 دن چھوڑیں، اور چوتھی زیادتی یہ کریں کہ لوگوں کو کہیں کہ کرو، ادھر بولیں کہ ہاتھ اٹھاؤ کرو اور ادھر بھی کہیں جی دعائے خیر کریں، اور 5ویں زیادتی جو نہ کرے آپ اس کو منکر کہیں اور گستاخ کہیں، انکاری کہیں۔ یہ جب 6-5 زیادتیاں پیدا ہوتی ہیں تو ثابت شدہ دعا بھی بدعت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ محبوب نے پھوڑی کے اوپر جو دعا کی تھی وہ تو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اصل دے نہیں رہے، الٹرنیٹ دے رہے ہو۔ فاتحہ آپ نے جنازے میں پڑھی ہے، وہاں پڑھی نہیں گئی۔ فاتحہ ثابت ہے، قرآن کی ماں ہے، نمازوں میں موجود ہے، لیکن یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ وہاں جہاں دعا کی ضرورت جو ثابت شدہ تھی وہ کی نہیں جا رہی، الٹرنیٹ اور متبادل دے کے گزارا کر کے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کام کو اہل الحدیث اہل العلم بدعت تو کہیں گے۔ محبوب نے 5 نمازوں کے ساتھ اذان دی ہے، لیکن کوئی قبر میں جا کے اذان کہے اور کہے جی حرج کی یہ اذان ہی آکی ہے نا، کہیں گے حرج ہے، محبوب کی سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ لوگوں آئیے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر مہینے جیسے اگلے مہینے میں پھر 15 شعبان کی آ رہی ہے اور اسے سارے فضائل لیلۃ القدر کے دے دیے، رب مقرر کر دے آخری اشرا 5 راتیں پوری رات جاگیے، عبادت کیجئے، مناجات کیجئے، لیلۃ القدر تلاش کیجئے، کوئی آپ کو بدعتی نہیں کہے گا۔ لیکن جب آپ دلیل کے بغیر، پروف کے بغیر، ضعیف اور موضوع چیزوں کا سہارا لے کے بات کریں گے یا عمل کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آنے ہیں، اور اس کا بدترین انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس بد نصیب آدمی کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہونا۔ لہٰذا آپ پرہیز کیجئے،
بچیے، سنت کے مطابق کام کیجئے، تھوڑا کیوں نہیں کافی ہے، زیادہ سے زیادہ انبار بھی لگا لیجئے، اگر اس میں سنت نہیں ہے فلیس منی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں انسان لے لیتا ہے اللہ کی طرف سے بندے پہ خاص رحمت ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی برا نہیں الا کہ اسے کتاب و سنت بری کہے، اور جس کام کو اللہ پسند کرے اسی کو ہماری پسند ہونا چاہیے اور اسی پہ راضی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری آج کی دعوت تھی۔ اور پھر سن لیں کہ کسی بھی بھائی کو برا بھلا کہنا یا کسی بھی مسلک کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے وہی اللہ کا بندہ ہے، اور وہی اچھا ہے، وہی نیک ہے، وہی بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنائے۔ ایک سوال ہے کہ نظر اتارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور صدقہ کرنے کا۔ ایک تو آپ صدقہ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ہمارے خصوصاً نڑ والا روڈ پہ یونیورسٹی جہاں کھجوریں ہیں، اس کے ساتھ وہ گوشت پھیپھڑوں کا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں شاپروں میں، آدمی جاتا ہے کچھ پیسے دیتا ہے، وہ سر کے اوپر گھماتے ہیں اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں چھیل چھیل۔ بھائیو، یہ صدقے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پوری شریعت میں کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کا ملتا جلتا ایک اور انداز بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت لیں، اس کا ہاتھ لگوائیں جو مریض ہے یا جسے نظر لگی ہے، یہ پرابلم ہے، جس پہ آپ کو شک ہے اس کے گھر کے سامنے یا کہیں پھینک آئیں یا اس کی گاڑی پہ، یا تو یہ ساری بیماری دکھ درد اس طرف شفٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے، اچھا جملہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کا مشورہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں آیا ہوا کانٹا اٹھا لیتے ہیں، پتھر روڑا اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اگر کوئی جانور جتنی ہمت ہے وہ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ مرغی ہے، وہ بکرا ہے، صدقے کے بکرے ماشاءاللہ بکر منڈی میں جو ہمیں ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے، صدقے کے لیے وہی خاص نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہمت ہے، آپ اونٹ کا صدقہ، گائے کا صدقہ، اچھے جانور کا صدقہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسے جانور کو معروف اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام کے اوپر پکانا ہے پکا لیں، بانٹنا ہے بانٹ دیں، کسی ادارے کو دینا ہے ان کو بتا کے تو یہ چل سکتا ہے، کسی فرد کو ضرورت مند کو دینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے۔ باقی نظر اتارنے کے لیے جو اصل طریقہ ہے، جس کی نظر لگی ہے اس کا پانی وضو کا لے کے اس پہ چھینٹے مارے جائیں، یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ کہہ کے دم کیا جائے۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہماری مسجد کے نمازی بابا جان غلام رسول صاحب کافی بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کرنی، اللہ ان کو مکمل صحت دے۔ میری والدہ بھی شدید ترین علالت کے اندر ہیں، آج سوال و جواب کی بعد میں نشست نہیں ہوگی، مجھے ذرا نکلنا ہے ایمرجنسی، اللہ انہیں بھی مکمل صحت دے اور تمام بیماروں کو شفا دے۔ اس کے ساتھ کچھ اعلانات بھی ہیں کہ 5 اپریل آج ہی عطاء الرحمن راشد شیخو پوری ان کا درس ہے، یہ بخاری ٹاؤن گلی نمبر 1 بجلی سٹاپ گھر کے پاس۔ احباب اس میں بھی جو قرب و جوار کے ہیں شرکت کریں، اور آج ملک عزیز کے نہیں دنیا کے ایک عظیم ترین ادارے جامع سلفیہ کے اندر تقریب بخاری ہے، اور اس کی تکمیل کے حوالے سے جناب مولانا ارشاد الحق اثری صاحب، مولانا محمد یونس بٹ صاحب، مفتی عبدالحنان صاحب، ان کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ 50 علماء کرام وہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور ان کی جو ہے حوصلہ افزائی اور داد رسی یہ سارے سلسلے ہوں گے۔ آج مغرب کے بعد احباب جامع سلفیہ کا بھی رخ کریں، اور جتنے بھی دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور کرے، میرا مالک بیماروں کو شفا دے۔ ہمارا آج کا تعاون
ایک مسجد کے ساتھ ہے جو کہ ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں تعاون کی واقعی اشد ضرورت ہے۔ رات میں دیکھ کے آیا تھا تو ہمارا آج کا تعاون یہ تقریباً 11-12 مہینے سے زیادہ دیر ہے کہ لوگ آتے اور بار بار کہتے رہے لیکن ہم ان کو ٹالتے رہے، کچھ ضرورتوں کے تحت جو پرسنل اور ایمرجنسی لوگوں کی تھی، تو اس حوالے سے ہمارا آج کا انشاءاللہ تعاون وہاں جائے گا۔ حبیب الرحمن بھائی بیٹھے ہوں گے، باہر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔